إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. رواه ابن ماجہ. معزز سامعین، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں، آج نکاح کی اس مبارک مجلس میں ہم سب جمع ہیں۔ نکاح دین ہے، نکاح سارے نبیوں کی سنت ہے۔ اللہ رب العالمین نے نکاح کو دنیا میں بھی رکھا ہے اور جنت میں بھی۔ یہ انسان کی ایسی ضرورت ہے جو اس کے ایمان کی حفاظت ہے۔ اللہ رب العالمین نے سارے نبیوں کو نکاح والی زندگی جینے والا بنایا، بلکہ سب سے پہلے نبی تھے آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رشتے میں ان کو باندھا تو نکاح کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت حوا کو رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی خاص طور سے تاکید کی ہے۔ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں سے جو بھی نکاح کی استطاعت رکھتا ہو وہ ضرور نکاح کرے، اس لیے کہ نکاح انسان کی شرمگاہ کی حفاظت ہے اور اس کی نگاہ کو جھکا دیتا ہے۔ فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ اس لیے کہ نکاح انسان کی نگاہ کو پست کرتا ہے، نگاہ اس کی جھکا دیتا ہے، پرائی عورتوں کے دیکھنے سے انسان رک جاتا ہے، اور ایسا انسان زناکاری اور بے حیائی کے راستے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نکاح نہ صرف انسان کی ضرورت ہے، بلکہ نکاح انسان کے ایمان اور اس کے دین کی حفاظت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رزقہ اللہ امرأة صالحة فقد اعانہ علی شطر دینہ فلیتق اللہ فی النصف الباقی۔ جس شخص کو اللہ رب العالمین نے نیک عورت نکاح میں بیوی کے طور پر عطا کر دی، اللہ تعالیٰ نے آدھے دین میں اس کی مدد کر دی۔ اب اس کو چاہیے کہ بچے ہوئے آدھے دین میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، تقوی والا راستہ اپنائے۔ لہٰذا نکاح صرف سماجی رسم نہیں ہے، یہ بس یہ نہیں ہے کہ خوشی کا موقع ہے اور ایک گھر اور دوسرا گھرانہ جڑ گیا اور ایک رسم پوری ہو گئی، انسان کی ضرورت پوری ہو گئی، سماج کا ایک دھارا چل گیا۔ نکاح صرف سماجی عمل نہیں، نکاح دینی عمل ہے۔ لہٰذا دینی عمل کو دینی اصولوں کے تابع ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں آج سماج میں نکاح ان ساری خرافات سے بھرا ہوا ہے جو مشرق قوموں میں ہوتے ہیں۔ ان کی مشابہت اور ان کے طور طریقوں کو ہم نے اپنے ہاں اپنا لیا ہے۔ نکاح میں بڑی بڑی رقمیں دہیج میں لینا دینا، شرطیں رکھنا، اور اسی طرح سے بہت ساری خرافات، ناچ گانوں سے لے کے بے پردگی سے لے کے اور جاہلانہ رسمیں، یہ ساری چیزیں نکاح میں ہمارے ہاں ہوتی ہیں۔ خاص طور سے دہیج کی رسم کی وجہ سے کئی بچیاں نکاح سے رک جاتی ہیں۔ غریب گھروں میں اس کے لیے بہت دقت پیش آتی ہے۔ ایک باپ کو اگر ایک سے زیادہ بیٹیاں ہوں اور اگر وہ باپ غریب ہو تو اس کی نکاح کے لیے اس کو بہت جتن کرنے پڑتے ہیں۔ محنت مزدوری کر کے کتنا جمائے گا،
ایک بیٹی کی شادی میں سب کچھ خرچ ہونے کے بعد اگلی بیٹی کی عمر اتنی زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا ہے، لیکن نکاح میں زیادہ فاصلہ ہو جاتا ہے، کیونکہ تیاری مشکل ہوتی ہے، سارا سامان جٹا پانا، سارا خرچہ جٹا پانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین میں نکاح کو آسان کیا، لیکن ہمارے سماج نے نکاح کو مشکل کر دیا۔ نکاح کو مشکل کرنے کی وجہ سے زنا آسان ہو گیا۔ اگر ہم نکاح کو آسان کرتے، زنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن آج ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا تو آج زنا لوگوں کے لیے آسان ہو گیا، بے حیائی لوگوں کے لیے آسان ہو گئی۔ لہٰذا ضروری ہے کہ نوجوان خاص طور سے اس دور میں اس ضرورت کو سمجھیں، اور نکاح میں بہت ساری شرطیں قیدیں رکھنے کے بجائے دیندار لڑکا اور دیندار لڑکی، بس ان چیزوں کو بنیاد بنا کر نکاح کیا جائے۔ ٹھیک ہے، کچھ زیادہ باتیں ہوتی ہیں، دیکھنے میں پسند آئے نہیں آئے اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی، لیکن اس کو اتنا زیادہ کر دینا کہ ایسی ہونا چاہیے، اتنی ہی پڑی ہونا چاہیے اور اتنی ہی خوبصورت ہونا چاہیے، ایسا ہی ہونا چاہیے، یہ گھرانہ ایسا ہونا چاہیے، فلاں چیز ایسی ہونا چاہیے، جتنی زیادہ باریکیاں ہم کریں گے نکاح اتنا زیادہ مشکل ہوگا۔ لہٰذا بہت زیادہ باریکیاں کرنا نکاح کے عمل کو دشوار کرتا ہے اور اس سے سماج میں فساد پھیلتا ہے۔ نکاح کے بعد کی زندگی کے لیے بھی کچھ باتیں یاد رکھنا ضروری ہے۔ شوہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ میں احسان کا سلوک کرے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی بیویوں کے ساتھ میں معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے زندگی گزارو۔ گالی گلوچ کرنا، مار پیٹ کرنا، تانے دینا، تہمتیں لگانا اور نوکرانی کی طرح کام کرانا اور بدسلوکی کرنا اور ہر کام میں عیب نکالنا، ذلیل کرنا، اور جب بھی جھگڑا ہو ماں باپ کا نام نکالنا تو ایسے خاندان کی ہے۔ بہت ساری چیزیں جو اپنے سماج میں ہم دیکھتے ہیں۔ جو شوہر اپنی بیوی کی عزت نہیں رکھتا ہے، بیوی کے دل سے اس کی عزت نکل جاتی ہے۔ عزت پانے کے لیے عزت دینی پڑتی ہے، لیکن ہمارے سماج میں ایسا ہے کہ ہم جب نکاح کر کے کسی کو لاتے ہیں تو گویا کہ وہ ہمارے گھر میں ایک نوکرانی کی طرح ہوتی ہے، اور اگر خاص طور سے وہ دہیج نہ لائیں تو ایسی عورت ذلیل ہوتی رہتی ہے، اور جب بھی کوئی بات اس سے قصور ہوتا ہے، ساس کی طرف سے اور اس کی بیٹیوں کی طرف سے، یعنی اس کی شوہر کی بہنوں کی طرف سے بہت زیادہ باتیں اس کے بارے میں بولی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں بری ہیں۔ وہی ماں جو اپنی بیٹی کسی گھر میں دیتی ہے، چاہتی ہے کہ وہ ٹھاٹ سے رہے، راج کرے، خوشحال رہے، وہی جب اس کے گھر میں کوئی بیٹی آتی ہے، کسی اور کی بیٹی آتی ہے، تو اس سے وہ سلوک نہیں کرتی ہے۔ ساس کو چاہیے اور اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ جیسا سلوک وہ اپنی بیٹی کے بارے میں چاہتے ہیں، دوسرے کی بیٹی جب ان کے گھر میں آئی ہے تو اس کے ساتھ ویسا سلوک کرے۔ شوہر کو بھی چاہیے کہ بیوی کی عزت رکھے، اس کو نصیحت کرے، اس کو دین سکھائے، اس کے ساتھ بات چیت میں اور سلوک میں احسان کا معاملہ کرے، وہ اس کا غلام نہ بن جائے، لیکن اس پر ظالم جابر بادشاہ بھی نہ بنے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ دو چیزیں جن کو جمع کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہے، یعنی گھر کے فیصلے لینا، گھر میں جو بھی بڑا معاملہ آتا ہے اس کے اندر فیصلہ لینا یہ مرد کے ہاتھ میں ہے۔ بیوی کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس بات کو مانے کہ گھر میں قوام شوہر ہے، کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے وہ شوہر کی اجازت لے۔ حتیٰ کہ حدیث میں آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ سکھایا ہے کہ عورت اگر نماز کے لیے بھی جاتی ہے تو شوہر کی اجازت سے جائے گی، اس کو اجازت لینا چاہیے۔ تو گھر کے بہت سارے بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں، بعض اوقات عورت شوہر سے اجازت نہیں لیتی، اس کا احترام نہیں کرتی ہے، اس کی ساری محنت کے باوجود اس کی کوششوں میں عیب نکالتی ہے، ہمیشہ شکایت کرتی رہتی ہے اور ہمیشہ مطالبات کرتی رہتی ہے، اور جو کچھ بھی وہ کرتا ہے اس کو کبھی سراہتی نہیں ہے۔ وہ باہر اتنی محنت کر کے، قربانیاں دے کے، تکلیف اٹھا کے لا کے کھلاتا پلاتا پہناتا اڑھاتا ہے، لیکن عورت کبھی قدر کی نگاہ سے اس کو نہیں دیکھتی، بلکہ کیا رہ گیا اسی پر گفتگو ہوتی ہے، کیا اس نے کیا اس پر بات نہیں ہوتی ہے۔ اس کی نگاہ میں، شوہر کی نگاہ میں پھر بیوی بھی گر جاتی ہے کہ میں دنیا کا سب کچھ کرتا ہوں، کبھی بیٹھ کے نہیں کہتی کہ آپ نے اتنا سب کچھ کیا، میں بہت خوش قسمت ہوں، بلکہ ہمیشہ کہتی کہ آپ نے جو کیا ہے اس میں یہ رہ گیا۔ تو یہ جو چیز ہے اس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، اور سالوں سال دونوں ساتھ میں رہتے ہیں لیکن قریب نہیں رہتے ہیں،
دونوں ایک دوسرے سے اپنی حاجت پوری کر لیتے ہیں، فیملی بڑھ جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، لیکن دونوں دو گاڑیوں کی طرح، دو ٹرینوں کی طرح، دو الگ الگ پٹریوں پہ چلتے رہتے ہیں، کبھی ساتھ میں نہیں ہو پاتے۔ دونوں کے لیے قلبی لگاؤ دل میں ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے کہ غربت بھی اگر ہے، آدھی آدھی روٹی کھا کر دونوں خوش رہیں۔ خوشحالی ضروری ہے، مالداری نہیں۔ آج دنیا میں جو ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے ہم لوگ اسی دنیا میں جی رہے ہیں کہ ہمارے پاس دنیا کا سب کچھ ہونا چاہیے تب جا کے ہم خوش ہوں گے۔ خوشی کا تعلق چیزوں سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر آپ دیکھیے، چراغ جلانے کے لیے ڈھنگ کا تیل نہیں ہے، کھانے کے لیے ڈھنگ کا کھانا نہیں ہے، پہننے کے لیے ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہے، رہنے کے لیے اتنی تنگ جگہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز میں سجدہ کر رہے ہیں تو حضرت عائشہ سامنے لیٹی ہوئی ہیں، آپ پاؤں پہ مار رہے ہیں، وہ پاؤں سمیٹ رہی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد سجدہ کر رہے ہیں۔ اتنا تنگ گھر ہے۔ فقر و فاقے کا حال یہ ہے کہ ایک چاند، دوسرا چاند، تیسرا چاند چلا جا رہا ہے، ہلال پر ہلال پر ہلال دیکھ رہے ہیں، گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے۔ لیکن محبت کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، ہڈی سے گوشت کھا رہے ہیں تو پھر بچا ہوا حضرت عائشہ کو دے رہے ہیں، وہ آپ کو دے رہی ہیں، حیض کی حالت میں ہے، پانی پی کر دے رہی ہیں، وہی گلاس سے آپ پی رہے ہیں، سفر میں جا رہے ہیں تو آپ بیوی کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق محبت۔ یہ جو سلوک ہے یہ اصل گھر کی رونق ہے۔ گھر کا قالین، گھر کا رنگ روغن اور گھر کی چھت میں لگی ہوئی چیز یہ نہیں۔ ٹھیک ہے اگر اللہ نے دیا ہے مال و دولت تو اور بھی اچھی بات ہے، بیوی بھی خوش رہے، شوہر بھی خوش رہے، بچے بھی خوش رہیں، لیکن اصل چیز یہ نہیں ہے۔ اصل چیز آپس کی محبت ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ نکاح کا جو رشتہ ہے یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، ایک دن میں تو یہ جڑتا ہے، جوڑے رکھنا بڑی چیز ہے، جوڑنا بڑی چیز نہیں۔ نکاح ہو جاتا ہے لیکن رشتہ جڑ جاتا ہے لیکن دل نہیں جڑ پاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے کی کمیوں کو دیکھتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی کمیوں کو دیکھتے ہیں۔ قاعدہ یہ ہے آپسی محبت کا کہ ایک دوسرے کی کمیوں کو دیکھنے کی بجائے ایک دوسرے کی خوبیوں کو دیکھیں۔ لا یفرق مؤمن مؤمنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے نفرت نہ کرے، ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، اگر کوئی ایک بات اس کی بیوی کی اس کو ناپسند ہوگی تو اس میں ایسی بھی ضرور کوئی بات ہوگی جو اس کو پسند آ جائے۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جس میں صرف خوبیاں؟ ہم میں سے کون ایسا ہے؟ مرد ہو، عورت ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، عالم ہو، عامی ہو، مالدار ہو، غریب ہو، کون ایسا ہے جو صرف خوبیاں والا ہو اور عیب نہ ہو اس میں؟ ہم میں سے ہر ایک میں عیب ہے۔ پھر اگر ہم ایک دوسرے کے عیب ہی دیکھنے لگ جائیں تو دلوں میں نفرت پیدا ہوگی اور نفرت دوریاں پیدا کرے گی۔ دل کی نفرت ابل کے زبان پہ آئے گی، اور جب زبان پہ آئے گی تو پھر دل ٹوٹیں گے، رشتے ٹوٹیں گے، زندگیاں برباد ہوں گی۔ لیکن وہی رشتہ اگر ایک دوسرے کی خوبیوں کو دیکھنے پر لگے تو رشتہ مضبوط ہوگا، ایک دوسرے کا دل جڑے گا، محبتیں بڑھیں گی۔ لہٰذا بیوی شوہر کو بھی چاہیے، ہوتا یہ ہے رشتہ جوڑنے والا لڑکے کی اتنی تعریف کرتا ہے کہ ویسا وہ ہوتا نہیں ہے، اور لڑکی کی اتنی تعریف کرتا ہے کہ ویسی وہ ہوتی نہیں ہے۔ پھر بعد میں جب دونوں ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں اور ساتھ میں رہتے ہیں، دھیرے 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 لگتا ہے کہ جو بتایا گیا تھا وہ ویسی نہیں، ٹھیک ہے اچھی ہے لیکن ویسی نہیں ہے، اور یہ بھی ویسا نہیں ہے۔ دھیرے دھیرے عیب کھلتے ہیں۔ دور والوں کو اتنے عیب معلوم نہیں ہوتے ہیں لیکن روزانہ ساتھ میں رہنے والے کے سامنے کمیاں آتی رہتی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر دل ٹوٹ جاتا ہے، پھر ایک دوسرے سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں، زندگی خراب ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کوئی انسان دنیا میں کامل نہیں ہے، لہٰذا ہم ایک دوسرے کی کمیوں پر نگاہ رکھنے کی بجائے خوبیوں پہ نگاہ رکھیں۔ بچیاں بعض اوقات کھانا بنانے ٹھیک سے نہیں آتا ہے، بعض اوقات رکھ رکھاؤ ان کو نہیں معلوم ہوتا ہے، پڑھ رہی تھی پھر شادی کر دی ماں باپ نے، اب زیادہ سیکھی نہیں، اب سسرال میں جاتی ہے، بعض اوقات کام کاج والی بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں کا سسٹم الگ تھا، وہاں کا سسٹم الگ ہے، دونوں گھروں کا سسٹم الگ ہوتا ہے، لیکن ساس چاہتی ہے کہ پہلے دن سے وہ ایک دم پرفیکٹ چلے، کیا سکھایا تیری ماں نے، اور یہ معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ پھر اس میں ماں باپ بعض اوقات لڑکی کے بھی کودنے لگ جاتے ہیں، کہ لڑکی کو بول کے بھیجتے ہیں رات دن میں کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے ہم کو فوراً فون کرنا،
یہاں سے مصیبت شروع ہوتی ہے. پھر وہ رات میں فون کرتی، آج وہ لیٹ آئے، مجھ سے بات نہیں کی، معلوم نہیں کیوں، کیا ہوا ہے، اور ساس نے ایسا کہہ دیا، آج سالن میں تھوڑا سا نمک زیادہ ہو گیا، مجھے ڈانٹ دیا، اور رو رہی ہے. پھر وہ لوگ اپنا چکر چلانا شروع کرتے ہیں، دیکھ ایسا کر، ویسا مت کر، ساس کو ایسے دبا، شوہر کو ایسا کنٹرول کر، اس کو پلو میں باندھ کے رکھ، اس کے سامنے رو، اس کو پورا ٹریننگ دیتے ہیں. یہ جو ماں باپ کی ٹریننگ اس طرح کی ہوتی ہے، فتنے فساد اور اس طرح کی مکاری کی، اس سے اس کا گھر خراب ہوتا ہے. ماں باپ کا کام یہ ہے کہ بچی کو سکھائیں، چھوٹی موٹی جتنی چیزیں ہیں تو نے نپٹنا ہے، وہ تیرا گھر ہے، اب تو وہاں رہے گی، اور وہاں ہمارے دل جیتنے کی تجھ کو ضرورت نہیں تھی. تو پیدا ہونے سے پہلے ہم تجھ سے محبت کرتے تھے، تیری جگہ ہم نے گھر میں تیرے پیدا ہونے سے پہلے بنائی تھی، لیکن اب جس گھر میں تو گئی ہے وہاں تیری جگہ بنی نہیں، تجھ کو خود جا کے بنانا ہے. اور تو کیسے بنا سکتی ہے؟ بد اخلاقی سے نہیں، اپنے اخلاق سے، اپنے سلوک سے، محبت کے ذریعے، ادب، اکرام، احترام، خدمت کے ذریعے لوگوں کی خدمت کر کے تو ان کا دل جیت سکتی ہے. ماں باپ کا کام یہ ہے کہ بچی کو ایسا سکھائیں، ٹوٹنے والی چیز کو جوڑنے کی کوشش کریں، الا یہ کہ بہت بڑے مسائل ہوں، لیکن ماں باپ درمیان میں دخل اندازی نہ کریں. دیکھیے کتنا بھی اچھا مرد ہو، کتنی بھی اچھی عورت ہو، ان بن بیوی شوہر میں ہوتی ہے، نبی کے گھر میں بھی ہوتا ہے. نبی اپنی بیوی سے کبھی ناراض، بیوی کبھی نبی سے ناراض، کیونکہ وہ صرف نبی نہیں ہے، شوہر بھی ہے. تو بیوی شوہر کا بھی ایک رشتہ ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے سے انبن ہوتی ہے. آج کچھ ناراضگی ہو گئی، شام تک ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، کل تک ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن دوسرے لوگ جب اس میں درمیان میں دخل دیتے ہیں، پھٹے ہوئے کو اور پھاڑ دیتے ہیں. تھوڑا سا جو پھٹا ہوا ہوتا ہے اس کو سینے کی بجائے وہ اور کھینچنے سے پھٹتا چلا جاتا ہے. یاد رکھیں، جتنے بزرگ بڑے ہوتے ہیں اس کو اپنی انا کا مسئلہ، خاندانوں کا مسئلہ نہ بنائیں، بلکہ وہ آپس میں ان کو جوڑنے کی فکر کریں. لڑکے والے بھی نرمی برتیں، لڑکی والے بھی نرمی برتیں، اور دونوں آپس میں ایک دوسرے کو جوڑنے کی فکر کریں. یہ ساری چیزیں، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نکاح کے بعد میں شوہر بیوی دونوں مل کے اللہ کے دین پہ اپنے آپ کو جمائیں. عیاشی، بے حیائی اور یہ ساری خرافات، دنیا داری، دنیا کی چیزیں اپنی جگہ ہیں، ذمہ داریاں اپنی جگہ ہیں، دنیا میں لذت میں اللہ تعالیٰ نے حلال کو حرام نہیں کیا ہے، لیکن یہ کہ ہم دنیا میں نہ لگ جائیں. نمازوں کی پابندی، ذکر اذکار کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام. پتہ چلا کہ شادی ہے، جس دن شادی اس دن فجر غائب، اب بیوی اس پہ سوار ہوگی. یاد رکھیے، بیوی سوار ہوگی. شوہر پر بیوی سوار کیوں ہوتی ہے؟ اس کی کمزوریاں دیکھ کے. جب اس کی کمزوریاں بیوی کے سامنے آئیں گی، وہ ڈٹ کے کچھ بول نہیں پائے گا، بیوی فوراً اس کو بٹھا دے گی. بہت بڑی دین کی بات کرتے ہو، فجر کی نماز پہلے پڑھا کرو. تو انسان کمزور کب پڑتا ہے؟ جب وہ اللہ کے معاملے میں کمزور پڑتا ہے تو لوگوں کے سامنے کمزور ہو جاتا ہے. اللہ کے معاملے میں اگر آدمی مضبوط رہے تو گھر میں اس کا دبدبہ بنا رہتا ہے. لوگ اس سے اس کی طاقت کی وجہ سے نہیں، اس کی تقوی کی وجہ سے ڈرتے ہیں. بیوی آپ کے مار پیٹ کے خوف سے آپ سے نہ دبیں، وہ آپ کی عزت کی وجہ سے دبنے والی بنے. اس آپ کی ناراضگی، اس کو آپ چپ ہو جائیں، اس سے بات نہ کریں، اس کو برداشت نہ ہو کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض ہے. اتنا اچھا اخلاق، تقوی، دینداری اور احسان کا سلوک کریں کہ بیوی دل سے آپ سے محبت کرے، صرف رشتے کی وجہ سے آپ سے بندی بھی نہ رہے کہ اب میں کیا کر سکتی ہوں، اب تو میں پھنس گئی ہوں اس میں، زندگی بھر جینا ہے اور کہاں جاؤں میں. یاد رکھیں اس بات کو. اللہ رب العالمین، بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، بچے نوجوان اس میں، اور ان کی ہونی شادیاں، تو ان کے لیے بھی بات میں کہہ رہا ہوں. بات تھوڑی لمبی ہوگی اس لیے معذرت چاہتا ہوں، اور نکاح بھی تاخیر ہونے سے دولہے کو بھی تکلیف ہوتی ہے، وہ جلدی چاہتا ہے جلدی سے ہو جائے. اتنی بڑی تقریر کر رہے ہیں، بعد میں سمجھائیے مجھ کو، آج ہی سمجھانا ہے سارا. لیکن یہ دیکھیے بہت اہم چیز ہے، اور ایسی موقع پر ہم لوگ سنتے ہیں ان باتوں کو، بعد میں باتیں سامنے آ نہیں پاتی ہیں. اللہ رب العالمین جن کے نکاح نہیں ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح جوڑے عطا فرمائیں، اور جن کے ہو چکے ہیں ان کو اپنے گھروں میں خیر و برکت کے ساتھ رہنے والا بنائیں، دینداری کے ساتھ رہنے والا بنائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.